بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں طاہرہ آپ کے ساتھ اور یہ ہے میرا چینل اردو اخبار۔ آج جمعہ کا دن ہے اور کوئی خبر ہمارے پاس ایسی نہیں ہے اہم خبریں آپ کو پیر والے دن ہی ملیں گی۔ اور اب پچھلے جو تجزیہ پروگرام جو کچھ بھی ہوا تھا، اب تجزیے جو کچھ بھی ہوئے تھے وہ ہم دیکھتے رہے ہیں اور انہی کو دیکھ کر ہم نے بھی اپنا ایک تجزیہ ترتیب دیا ہے۔ آج میں نے جو چینل دیکھے ہیں ان میں سمیع ابراہیم صاحب کا چینل ہے، ناصر صابر شاکر صاحب کا ہے، اور بہت سارے ایسے چینلز ہم نے دیکھے ہیں جو کہ میں اپنے پروگرام میں ہر بار ذکر کیا کرتی ہوں۔ صدیق جان صاحب ہیں، وقار ملک صاحب ہیں، اور ان سب کے تجزیوں میں کچھ نہ کچھ آپ کو ایسا خبر ضرور مل جاتی ہے۔ اور ہماری بھی یہ کوشش ہوتی ہے، میں کوئی صحافی نہیں ہوں، میں ان لوگوں کو ہمیشہ کریڈٹ دیتی ہوں، میرا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ میں ان لوگوں کی جو محنت ہے اس کا میں ان کو کریڈٹ نہ دوں۔ اور ایک تجزیہ ہے میرا بھی، ایک شہری کی حیثیت سے، ایک پاکستانی کی حیثیت سے آپ سمجھ لیں، تو میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی اپنی آواز شامل کروں۔ بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ ایک خبر یہ بھی تھی جو اب ملی ہے کہ شاید پی ڈی ایم کا کوئی سربراہ اجلاس ہونے والا ہے، اور پی ڈی ایم کے سربراہ اجلاس میں ظاہر ہے کہ اب 2 جماعتیں ہی رہ گئی ہیں، باقی جو چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں وہ تو ہوں گی ہی۔ اس میں جیسے آپ سمجھتے ہیں نا کہ چائے کے کپوں کے ساتھ چھوٹے موٹے چمچے وغیرہ ہوتے ہی ہیں، چھوٹی موٹی چیزیں ہوا کرتی ہیں، تو وہ سب بھی لوازمات کے ساتھ جو ہے یہ 2 لوگ ہوں گے، 2 پارٹیاں ہوں گی، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ ابھی تک جو ہے کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو منا لیا جائے۔ فضل الرحمان صاحب اور نون لیگ پوری طرح سے کوشاں ہیں۔ فضل الرحمان صاحب ذرا زیادہ ایکٹیو ہیں، اور زرداری صاحب کے مگر 2-3 جو بیانات جو ہم سن رہے ہیں، پیپلز پارٹی کا جو موقف ہم سن رہے ہیں، اس سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ پیپلز پارٹی صرف نون لیگ کو مخاطب نہیں کر رہی بلکہ ان کے مخاطب کچھ اور بھی ہیں۔ وہ ایک شعر ہے نا جان ایلیا کا کہ چاند تارے بلا وجہ خوش ہیں، میں کسی اور سے مخاطب ہوں۔ تو جناب چاند تارے بھی خوش ہو رہے ہیں اور کوئی اور بھی سن رہا ہے، اور وہ سننے والے یہ سن رہے ہیں کہ زرداری صاحب نے یہ اندیا دیا ہے کہ سی ای سی کی میٹنگ 4 اپریل سے پہلے نہیں ہوگی، اور استعفوں کا فیصلہ 4 اپریل کو کیا جائے گا۔ یعنی یہ کہ وہ حتمی طور پر یہ کبھی نہیں کہہ سکے کہ وہ استعفے ہرگز نہیں دیں گے۔ معاملہ پھر وہیں آ جاتا ہے کہ فیصلہ کیا جائے گا۔ اب یہ فیصلہ کس کو سنایا جا رہا ہے، یہ بات کس کو سنائی جا رہی ہے، وہی بات ہے کہ کہنا بیٹی کو تو سنانا بہو کو، تو یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور یہ جو اجلاس ہونے والا ہے اس میں کیا ہوگا، اس میں ظاہر ہے کہ کچھ گئے دنوں کا ماتم ہوگا، اور دوبارہ سے شاید یہی ہوگا کہ لانگ مارچ کی بات کی جائے گی، اور شاید دھرنے کی بھی بات کی جائے گی، لیکن دھرنا اور لانگ مارچ جو ہے کم از کم 26 مارچ کو کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ یہ معاملہ جو ہے کھٹائی میں پڑ گیا ہے پیپلز پارٹی کی وجہ سے۔ پیپلز پارٹی کیا چاہ رہی ہے؟ پیپلز پارٹی اپنی علیحدہ حیثیت کو برقرار رکھنا چاہ رہی ہے، جو کہ اوور شیڈو ہو گئی تھی نون لیگ کی وجہ سے، کیونکہ نون لیگ اصل میں متاثرین میں سے تھی، کیونکہ نون لیگ کی حکومت ختم ہوئی تھی، خان کا جو سونامی آیا تھا عمران خان کا، اس میں جو ہے وہ بہہ گئی تھی، تو یہ گلہ جو ہے، یہ غم جو ہے یہ ان کا ہے، اور باقی ہم نوا ہیں، آپ کو پتہ ہے، تو ہم نوائی کچھ اتنا اچھا نہیں لگتی، اور علیحدہ حیثیت چاہیے ہوتی ہے، اور پیپلز پارٹی کو اپنی علیحدہ حیثیت چاہیے، ورنہ یہ ہوگا کہ اگر کچھ ایسا ہو جاتا ہے لانگ مارچ میں تو سارا کریڈٹ جو ہے وہ پھر نون لیگ کے پاس ہوگا۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں، اور ایک اور ان دونوں پارٹیز میں قدر مشترک ہے، یہ لوگ کتنے بھی ایک دوسرے کے حریف بن جائیں یہ رہیں گے اندر خانے حلیف، کیونکہ ان کا جو دکھ ہے وہ ایک ہے، اور ان کا دشمن بھی ایک ہے، اور ان کا مقصد بھی ایک ہی ہے جو کہ نیک نہیں ہے۔ دکھ یہ ہے کہ جناب لوٹ مار پہ جو ایکشن لیا گیا، جو عمران خان نے جو باتیں کی، این آر او نہیں دینے کی بات کی، یہ بہت بڑا دکھ ہے۔ اور جو دشمن ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ عمران خان ہے، ویسے کچھ اور دشمن بھی ہیں لیکن ہم کھل کے ان کے بارے میں نہیں کہیں گے۔ اور سیاست بہت گہری ہے، سیاست ظالم بھی ہے، بہت بے رحم بھی ہے، اور بے شرم بھی ہے ہمارے ملک کی، تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی جو سوچ ہے اس تک ہم لوگ پہنچ ہی نہیں سکتے۔ یہ دکھاتے دایاں ہیں اور مارتے بایاں ہیں، ان لوگوں کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں، یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں، ان کی سیاست کہیں بھی لوگوں کے لیے نہیں ہوتی، صرف اپنے لیے ہوتی ہے۔ ابھی جیسے پچھلے دنوں جو کچھ بھی ہوا تھا، حمزہ شہباز سنائے کہ خفا ہو گئے ہیں، ایک ویڈیو اور آڈیو لیک ہوئی تھی جس میں کہ زرداری صاحب کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کہی گئی تھیں، اور وہ ویڈیو لیک کس نے کی ہے؟ آپ یہ مت سمجھے کہ وہ کہ ان کے دشمنوں نے کی ہوگی، ان کے اپنے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جن کے کچھ خاص مقاصد ہوتے ہیں کچھ شخصیات کے بارے میں۔
جو کہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ نون لیگ کے اندر جو دو ایک حصے بن چکے ہیں، شہباز شریف کا حصہ اور ایک نواز شریف صاحب کا، تو ان دونوں کے درمیان جو ایک خلیج ہے، تو نامعلوم کس کو کیا پیغام دیا گیا ہے، کس کے حوالے سے. تو یہ بہت ساری باتیں ہیں، اور شاید نہ چاہتے ہوں لوگ کہ شہباز شریف یا حمزہ جو ہیں وہ آگے نکل جائیں یا وہ منظور نظر ہو جائیں. تو ان کو کسی کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ جی ہم لوگ تو سب ایک ہیں. آپ سمجھ سکتے ہیں ان چیزوں کو کہ یہ ایسا نہیں ہوتا، اتنی آسانی سے لیکس نہیں ہو جاتی آڈیو اور ویڈیو. تو یہ سب کچھ ہے، اور آپ ان سیاسی جماعتوں کے بارے میں بالکل آپ یہ یقین رکھیں کہ یہ لوگ واقعی جو نظر آتے ہیں وہ نہیں ہیں، یہ کچھ اور ہیں. اور وہی بات ہے کہ مقصد ملک کی بھلائی نہیں ہے، قانون سازی نہیں ہے. قانون سازی پہ ہم بار بار آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ عمران خان آج کل سب سے زیادہ زور اسی بات پہ دے رہے ہیں، اور حقیقتاً یہی کام حکومتوں کے کرنے کا ہوتا ہے. جو علاقوں میں اپنے اپنے حلقوں میں ترقیاتی کام ہوتے ہیں وہ ایم این ایز کے ہوتے ہیں، یا جو لوکل باڈیز میں جو لوگ منتخب ہو کر آتے ہیں ان کے ہوتے ہیں. حکومت کا اصل کام ہے خارجہ پالیسی، داخلہ پالیسی بنانا، اور انصاف کی فراہمی اور اصلاحات اداروں میں قانون سازی. یہ بہت اہم کام ہوتے ہیں جن کے لیے حکومتیں آتی ہیں. اس لیے نہیں آتی کہ کہیں آپ کوئی تختی کی نقاب کشائی کر دیں یا کوئی ربن کاٹ دیں. تو عمران خان کو چاہیے کہ وہ اسی چیز پر زور رکھیں، جو وہ کام کر کے جائیں گے، چاہے وہ 5 سال رہیں، چاہے وہ اگلے 5 سال کے لیے منتخب ہو کر آئیں دوبارہ، لیکن اگر وہ یہ کام کر گئے تو ہمیشہ کے لیے وہ تاریخ میں زندہ رہیں گے، مثبت معنوں میں، خوبصورت معنوں میں، محبت کے معنوں میں، اور اپنے لوگوں کی خدمت کے معنوں میں. تو یہ کام کرنے والا ہے کہ اصلاحات کریں اداروں میں، قانون سازی کریں، اور مختلف جو معاملات ہیں لوگوں کے انصاف کی فراہمی کے، ان کو بہتر بنائیں. اور جو سیاسی سسٹم میں جو ہماری اصلاحات ہونے والی ہیں وہ ضرور کریں. عدالتوں کے بارے میں، پولیس کے محکمے میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن میں اصلاحات ہونا باقی ہے اور بہت ضروری ہے اگر عمران خان چاہتے ہیں کہ وہ بہتر طریقے سے کام کر سکیں. کیونکہ ان کو ہمیشہ ان کے معاملات میں یہی باتیں جو ہیں وہ اٹک جاتی ہیں، روڑے بن کے اٹک جاتی ہیں. جو کچھ ان لوگوں نے بیج بوئے ہوئے ہیں، جو کچھ ان لوگوں نے قانونی منہ شگافیاں، چھوٹے چھوٹے معاملات ایسے انہوں نے کیے ہوئے ہیں کہ ٹیکنیکل اس پہ آ کے معاملات اٹک جاتے ہیں. اگر آپ قانون سازی دیکھیں، سزائیں دیکھیں مجرموں کو، بڑے مجرموں کو. تو اصل کام کرنے والا یہ ہے. امید کرتے ہیں کہ عمران خان اسی پہ اپنا فوکس رکھیں گے. جب سے یہ 2-3 خبریں آئی ہیں اس وقت سے امید بن چلی ہے کہ قانون سازی اگر ہو گئی تب پاکستان کا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ. تو یہ ہے ایک عمران خان سے امیدیں بہت ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ارادوں میں کامیاب کرے. چلتے چلتے آپ کو تھوڑی سی شاعری سناتے ہیں جو ہم نے ابھی دیکھی احمد فراز صاحب کی، تو مجھے بہت اچھی لگی. عمران خان اور یہ جو سیاسی سسٹم ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے یہ غزل آپ کے لیے منتخب کی ہے احمد فراز کی، اور آپ کو سناتی ہوں. اگرچہ زور ہواؤں نے ڈال رکھا ہے، اگرچہ زور ہواؤں نے ڈال رکھا ہے، مگر چراغ نے لو کو سنبھال رکھا ہے. اگرچہ زور ہواؤں نے ڈال رکھا ہے، مگر چراغ نے لو کو سنبھال رکھا ہے. محبتوں میں تو ملنا ہے یا اجڑ جانا، محبتوں میں تو ملنا ہے یا اجڑ جانا. مزاج عشق میں کب اعتدال رکھا ہے، بھلے دنوں کا بھروسہ ہی کیا رہیں نہ رہیں. سو میں نے رشتہ غم کو بحال رکھا ہے. ہم ایسے سادہ دلوں کو وہ دوست ہو کہ خدا، ہم ایسے سادہ دلوں کو وہ دوست ہو کہ خدا. سبھی نے وعدہ فردا پہ ٹال رکھا ہے. اور شعر ہے کہ حساب لطف حریفاں کیا ہے جب تو کھلا، حساب لطف حریفاں کیا ہے جب تو کھلا، کہ دوستوں نے زیادہ خیال رکھا ہے. بھری بہار میں ایک شاخ پر کھلا ہے گلاب، بھری بہار میں ایک شاخ پر کھلا ہے گلاب، کہ جیسے تو نے ہتھیلی پہ گال رکھا ہے. فراز عشق کی دنیا تو خوبصورت تھی، فراز عشق کی دنیا تو خوبصورت تھی. یہ کس نے فتنہ ہجر و وصال رکھا ہے، یہ کس نے فتنہ ہجر و وصال رکھا ہے. اگرچہ زور ہواؤں نے ڈال رکھا ہے،
مگر چراغ نے لو کو سنبھال رکھا ہے۔ احمد فراز، بہت شکریہ آپ کی شاعری کا، اللہ آپ کو جنت عطا کرے کروٹ کروٹ، اور اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو آسانیاں عطا کرے، آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا کرے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔